جی ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں 804 قیدی یا قیدی 420، قیدی نمبر 804 یا قیدی نمبر 420، اور جو بھی قیدی ہے وہ قید بنی گالہ میں یا زمان پارک میں کاٹ رہے ہیں۔ دوسری ہم رمضان ٹرانسمیشن کی بات کر رہے تھے، رمضان ٹرانسمیشن کی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے۔ مراد علی شاہ ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، آڈیو لیک ہو گئی ہے، آڈیو لیک ہو گئی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کی داندلی کے حوالے سے آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے آئیں دیکھتے ہیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرنی ہیں اس میں ایک بات یہ کرنی ہے کہ قیدی نمبر 804 یا 420۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اصل میں جو سزا کاٹ رہے ہیں وہ بنی گالہ میں موجود ہیں یا زمان پارک میں موجود ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے لگاتار تیسری دفعہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ بن چکے ہیں اور انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چوتھی بات مریم نواز کا پہلا دن وزیر اعلیٰ کا کس طرح سے رہا، آڈیو لیک۔ پانچویں بات آڈیو لیک، فارم 45 اور 47 کے حوالے سے آڈیو لیک۔ چلیں تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ بیل کے بٹن کو اگر آپ نے آن کر لیا ہے تو ہم تفصیل سے پہلے ایک اور ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے۔ اینڈ پہ ضرور سن کے جائیے گا، اس کو چھوڑیے گا نہیں۔ اگر باقی باتیں کسی نے نہیں سننی تو اینڈ پہ فوراً چلے جائیں اور جا کے رمضان ٹرانسمیشن سن لیں۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی سزا کس جگہ کے اوپر کاٹ رہے ہیں۔ کیا وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، کیا وہ اٹک جیل میں موجود ہیں، یا بنی گالہ میں ہیں، یا زمان پارک میں ہیں؟ بالکل کل ایک سٹوری ہمارے سامنے آئی، ایک رپورٹر ہیں انہوں نے یہ سٹوری بیان کی، میرے لیے تو شاکنگ نیوز تھی، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا پہلے سے پتہ ہو یا آپ لوگوں کے لیے بھی شاکنگ ہو۔ چونکہ یہ لفظ اور سٹوری شاکنگ آ گئی ہے تو میرا خیال ہے یہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ پہلے بات یہ ہے کہ دیکھیں لگاتار تیسری دفعہ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہے کہ وہ بھی کوئی، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو ایک خاتون آئی ہیں وہ بھی کوئی خاتون ہی آئیں گی، لیکن خاتون نہیں آئیں۔ دوبارہ سے جو ہے ڈیٹین کیا گیا ہے، مراد علی شاہ صاحب کو رکھا گیا ہے، مراد علی شاہ صاحب کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے۔ پہلے ایک ریکارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا بن چکا ہوا تھا لگاتار 3 دفعہ، اب مراد علی شاہ صاحب کا بھی لگاتار 3 دفعہ جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کا ریکارڈ بن گیا ہے۔ حالانکہ جب پہلی دفعہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے تب ہم سنے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی، اور دوسرا پوائنٹ ہم یہ سنتے تھے کہ وزیر اعلیٰ ان کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اصل حکومت آصف علی زرداری صاحب خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ ان کے اوپر انہیں اتنا اعتماد ہے کہ تیسری دفعہ بھی چیئرمین اور جوائنٹ چیئرمین پی پی نے جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی آڈیو لیک کے حوالے سے، یعنی فارم 45 اور فارم 47 میں دھاندلی کے حوالے سے ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح باتیں کی گئیں، پی ٹی آئی کی طرف سے باتیں کی گئیں، باقی جماعتوں کی طرف سے باتیں کی گئیں، انہی باتوں میں یہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت سارا ہے نا کہ ہماری 180 سیٹیں تھیں، اس میں سے ہمیں آدھی ملی ہیں، آدھی نہیں ملی، اس کے فارم 45 اس طرح سے ہیں اور اس طرح نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں پیش ہوں، عدالتوں میں پیش ہو کے ان کے اوپر کوئی فیصلے ہوں۔ بات یہ ہے اسی حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، پہلے ایم کیو ایم میں تھے، اب دوبارہ سے واپس ایم کیو ایم میں شامل ہو چکے ہیں، ان کی کل ایک آڈیو لیک کی بازگشت آئی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ نون لیگ کے پاس گئے، نون لیگ والوں نے ہمیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کا ہی نہیں پایا، یعنی ان کا یہ تھا کہ ہمیں کوئی خاص وہ نہیں دی، اہمیت نہیں دی، یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ادھر سے ہمیں ایسے مل رہا ہے جیسے ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو عنایت کی گئی ہیں، ان کی اپنی نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہوگی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے چلتے ہیں، چلیں، نہیں چلنا تو نہ چلیں، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو آڈیو جو ہے وہ ضرورت نہیں نا، اب اس طرح کی وہ چسکے والی آڈیو کے پیچھے پڑتے رہیں گے ہم۔ معاملہ صرف اتنا ہے جو ہمیں
سمجھ آیا ہے کہ یہ جو فارم 45 اور فارم 47 والی یہ جو دھاندلی والا کیس ہے نا، اگر تو اس میں کوئی ریالٹی ہے، اس آڈیو کو بنیاد بنا لیا جائے تو فوراً سے پہلے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ثبوت موجود ہے انہیں عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے اور اس چیز کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے سے ہی بڑے مسئلے ہیں جن مسئلوں میں اگر ہم ایک مسئلے کے ڈسکشن کریں کہ 29 فروری کو اجلاس یعنی کل کے دن جمعرات والے دن اجلاس قومی اسمبلی کا طلب کر لیا گیا ہے، جس میں ممبران جو ہے وہ حلف لیں گے اور وزیر اعظم جو ہے وہ حلف لیں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس طرح کی وہ ساری پروسیجر ہوگا، لیکن وہ بھی کنٹروورشل ہے۔ وہ کیوں پہلے صدر صاحب کو اسمبلی بھیجی تھی نگران وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب نے کہ آپ اجلاس بلائیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک محسوس نشستوں جو کہ محسوس نشستیں عورتوں کی ہیں اور اقلیتوں کی وہ جب تک ڈکلیئر نہیں ہو جاتی تب تک یہ اجلاس نہیں بلائیں گے، لیکن چونکہ آئینی مدت اجلاس بلانے کی وہ 21 دن ہوتی ہے الیکشن کے فوراً بعد، 8 کو الیکشن ہوئے تھے تو 21واں دن بن رہا ہے 29 کو، تو 29 کو آٹومیٹیکلی جو ہے اجلاس سپیکر بلا سکتا ہے یا خود سے آ سکتا ہے، تو سپیکر جو ہے وہ انہوں نے بلا لیا ہوا ہے، پرانے سپیکر جو تھے وہ پی پی کے جو ہیں راجہ صاحب انہوں نے بلا لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں، کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ بلا سکیں یا نہیں بلا سکیں، یہ ایک باتیں چلتی ہیں۔ اب اگر اس میں فوراً وہ عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا اپنی نشستوں کے حوالے سے وہ فوراً عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ فارم 45 47 تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں بھی عدالتوں میں جانا چاہیے۔ ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ 180 نشستوں کی بات کر رہے ہیں، 180 نشستوں کے سارے فارم 45 لے کے ادھر جانا چاہیے نا، تاکہ اس معاملے کو بھی جلدی سے حل کیا جا سکے اور اقتدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا جائے اور پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہو۔ یعنی یہ چیزیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی کرنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتی، جس طرح اب یہ آڈیو لیک کا معاملہ آیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، اب اس کو لے کے اس کے اوپر بہت سارا کھیلا جائے گا، تو یہ کھیلنے کی چیزیں نہیں ہوتی، ان کو بہرحال چلیں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مریم نواز کا پہلا دن وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کس طرح رہا؟ انہوں نے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ڈیفرنٹ تھانوں میں انہوں نے جو ہے وہ ریڈ کیا، جس میں ایک شالیمار کا تھانہ ہے، دوسرا انہوں نے 3 اجلاس بلائے، ان 3 اجلاس کی صدارت کی۔ ایک اجلاس تھا رمضان پیکیج کے حوالے سے، دوسرا یہ تھا کہ قیمتوں کی کمی کے حوالے سے، اور تیسرا سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو ابھی تو فلی چارج، شروع میں تو وزیر اعلیٰ فلی چارج ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کا مقابلہ اپنے ہی خاندان کے اندر ہے، یعنی ان کو باہر کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ساکھ انہیں اپنے خاندان کے اندر ہی بڑھانی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ڈر بھی بہت سارا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ حدیث میں یہ تعلیمات ملتے ہیں کہ جس قوم کی لیڈر یا حکمران عورت ہوتی ہے اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم لوگ تو پہلے ہی تباہ حال ہیں، اللہ سے جو ہے وہ پناہ ہی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اور اس کو ٹھیک کر دے۔ اب یہ کوئی بڑی بات نہیں، وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکی ہیں تو کیا ہوا، پارٹی تو انہی کی ہے نا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے علماء بیان کر رہے تھے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہی جو ایک شاکنگ نیوز تھی میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاکنگ نیوز ہی ہو۔ وہ شاکنگ نیوز یہ تھی کہ عمران خان صاحب پہلے نہیں بلکہ 804 یا 420 قیدی کی بات کریں، عمران خان صاحب جب اٹک جیل میں تھے نا، تو اٹک جیل میں ان کو جو قیدی نمبر الاٹ کیا گیا تھا وہ 804 تھا، لیکن جب یہ اڈیالہ جیل میں شفٹ ہوئے، اڈیالہ جیل میں جو ان کو قیدی نمبر الاٹ ہوا ہے وہ 420 ہے۔ اب چونکہ 420 کا ہنسا ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا تو ہے نہیں، تو چل ابھی وہی پرانا 804 والا ہی پاپولر ہے، 420 والا پاپولر ہے نہیں۔ یہ 420 والا کس طرح پتہ چلا؟ یہ پتہ اس طرح چلا کہ فائل وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیبل کے اوپر، کیونکہ اڈیالہ جیل پنجاب میں آتی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ٹیبل کے اوپر قیدی نمبر 420 کی فائل پہنچی، تو رپورٹروں نے اس کو رپورٹ کیا کہ یہ فائل کس حوالے سے فائل آئی، اس حوالے سے یہ فیسلٹیز اس قیدی کو مل رہی ہیں اور یہ اور مزید مانگی جا رہی ہیں، مزید دینی ہے یا کیا کرنا ہے، اس کی اپروول کے لیے فائل تھی اور وہ فائل ان کی ٹیبل پہ آئی۔ تب یہ بات نکلی کہ یہ اصل میں جو قیدی نمبر 420 ہیں یہ بیسیکلی عمران خان صاحب ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات میرے لیے شاکنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہی رپورٹر نے، جس رپورٹر نے یہ بات بیان کی، اس نے یہ بھی بات بیان کی کہ یہ نام کے طور پہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اصل میں عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہیں یا زمان پارک میں اپنی قید کاٹ رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی تو میں تو ایک دم شاکنگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اٹک میں تھے، پھر اڈیالہ میں، عدالتیں میں اڈیالہ میں لگ رہے ہیں، یہ بات کیسے؟ پھر انہوں نے اپنی بات ہی آگے جا کے اپنے ہی ولاگ میں یہ بات بول بھی دی، کہتے ہیں کہ یہ ہے جو چونا لگایا جا رہا ہے یوتھیوں کو کہ وہ اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو کیسے جیل میں رکھا جا سکتا ہے، ان کو ادھر رکھا جا رہا ہے، ان کو عیاشی کے ساتھ وہ تو جمعرات کو باہر آنے والے ہیں، جمعرات کو جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں صرف ایک، میں نہیں کہتا، یہ جو ایک ٹرم بنی ہوئی ہے یوتھیے ان کو چونا لگانے کے لیے ان کے یوٹیوبر جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یوٹیوبر سے ہمیں بات سمجھ آئی، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کی بات ہوئی ہے وہاں ایک عادل راجہ صاحب باہر سے جو ہے ولاگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں۔ پی ٹی آئی نے ان سے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ وہ بہت ساری لائنیں کراس کرنی شروع کر دیں۔ جیسے کل شیر افضل مروت صاحب کی بات ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ ان کو نہ سنا کریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں ان کو بولی، یعنی ان سے اپنے قدموں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب میرے لیے یہ شاکنگ تھی، کیا یہ بھی چوڑن بیچا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یا تو بنی کالہ میں ہے یا زمان پارک میں؟ حالانکہ بشرا بی بی کا تو سب کو پتا ہے نا، وہ تو درخواستیں بھی دیتی ہیں میں نے اڈیالہ میں شفٹ ہونا ہے، یہ چوڑن بیچا جا رہا ہے، اسی لیے تو میرے لیے شاکنگ تھا۔ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم اس چیز کو شیئر کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے جو ہے وہ، اب کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی دنیا اتنی بھی بولی ہوگی کہ یہ والے چوڑن جو ہے وہ خریدا کرے گی؟ چلے، ہم جس کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اینڈ پہ ضرور دیکھیے گا وہ سنیے رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان ٹرانسمیشن جی، 12 یا 13 دن رہ گئے ہیں، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان میں پیچھے ایک پچھڑا کا پرسوں ترسوں ایک واقعہ پیش آیا، جس واقعے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تھا کہ سوٹ کے اوپر جو ہے وہ عربی میں حلوہ لکھا گیا، اس کو لوگوں نے جو ہے وہ آیتیں گردانتے ہوئے ان کے اوپر زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایس پی شیربانو تھیں، انہوں نے آ کے وہ انہیں جو ہے وہ ریکور کیا، یعنی آپ اس کو ریکور بولیں گے یا ایویکویٹ کیا، ادھر سے وہ نکال کے تو لے گئیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ٹی بریک کا ہمارا سیشن چلتا ہے، اور ٹی بریک میں ہم کبھی سیاسی ویٹ کرتے ہیں، کبھی اور بات آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں رمضان میں، تو رمضان میں چونکہ ٹی بریک تو نہیں ہوتی، اور اگر ٹی بریک ہوتی بھی ہے تو ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ٹی بریک کا ٹائم الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر، بہت احسان ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جو روزہ دار نہیں بھی ہوتے وہ دن کے وقت اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ یہ چیز جو ہے وہ افطاری کے بعد کر لیتے ہیں یا اس کے بعد بھی تراویحوں کے ٹائم کے بعد کر لیتے ہیں، اور ہلا گلا بیٹھ کے کرتے ہیں، ٹی بریک کے انداز میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چائے وائے پی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ سب اسی طرح نہیں ہے، ہم اپنی اس ٹی بریک کو رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنی اسی ٹی بریک کو ہم رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اب جب ہم رمضان ٹرانسمیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں تو رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات آئے، واپس وہی اچھڑا والی بات آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ پھر ہم آپ لوگوں کو اتنی عربی سکھائیں گے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کہ آپ لوگ کسی بھی عربی لکھی ہوئی کا اگر ترجمہ نہیں بھی کر سکتے نا، ترجمہ کوئی کر رہا ہے اس کو آپ انڈورس کر سکیں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ بات ہم آپ لوگوں کے سامنے 30 دن ہو گئے انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کے، اس رمضان ٹرانسمیشن میں بھرپور انداز سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عربی کلاس کی جائے گی، اور عربی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو سکھایا بھی جائے گا۔ اب اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ صبح فجر کے بعد لوگ جو ہیں وہ سوتے ہیں، جب لوگ سوتے ہیں پھر اٹھ کے ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں،
عصر کے ٹائم یعنی عصر کی نماز کے بعد اور افطاری کے ٹائم تک، یہ جو ٹائم ہے اس دوران لوگ ایک انتظار میں ہوتے ہیں کہ روزہ کھلے گا، تو اس وقت ان کے پاس کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا، دن کو کام کر کے تھکے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن کی اپنی جو ہے وہ سیریز کا آغاز کریں گے، اور اس میں کوشش ہماری یہی ہوگی کہ عربک، بیسک عربک، جو کہ 30 دنوں میں اتنی بیسک عربک آ جائے کہ اگر آپ کے سامنے عربی کا ترجمہ کر دیا جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ واقعی اس کا یہ بنتا ہے یا کوئی اور بنتا ہے، اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو صرف اتنی سی عربی انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو سکھانے جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو سیکھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کتنے نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد ہمارا وہ ٹی بریک چلتا رہے گا، اس کو ہم نام ٹی بریک کا ہی رمضان میں دیں گے، لیکن کنورٹڈ انٹو رمضان ٹرانسمیشن، کیونکہ ٹی بریک والا وہ ٹائم تو خیر ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک ویسے بھی رمضان کے احترام کی وجہ سے وہ ایک ٹی ٹائم والا جو ہے وہ سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ جیسا ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہلا گلا بھی کر لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک عجیب انداز میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ رمضان ٹرانسمیشن سوبر انشاءاللہ کلاس کی صورت میں ہوگا، اور وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوگی۔ تو اس میں عربی جو ہے وہ آپ کو، جن کو پہلے آتی ہے ان کی ریکال ہو جائے گی، اور جن کو نہیں آتی وہ تھوڑا سا سیکھ لیں گے، اور جن کو بالکل بھی نہیں آتی انشاءاللہ ان کے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ وہ اب اس کو سیکھنا شروع کریں گے۔ ہم ایسی ایک کوشش کرتے ہیں، 30 دنوں میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے سے کم ہی یہ کلاس ہو، اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بگانا مقصد نہیں ہے، آپ کو اٹیچ کرنا، اس کی طرف رغبت دلانا مقصد ہے۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل کے بٹن کو آن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔